السلام علیکم ایوری ون. میں جب بھی سر کے آفس میں آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کتاب لے جاتا ہوں. لیکن اب کتابیں لے لے کے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایک کتاب کو پڑھنے میں مہینہ لگ جاتا ہے, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. تو میں نے اب سوچا ہے کہ کتاب پڑھنے کی بجائے نا سر سے ریکویسٹ کر کے کوئی کتاب اٹھا کے 15-20 منٹ ادھر ہی اس کی سمری سمجھ لیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. تو سر نے مجھے ایک بک ریکمینڈ کی تھی, وہ میری بھی فیوریٹ بک ہے اور وہ یہاں موجود ہے. آج میں اس کو لے کے جانے کی بجائے وہ بک ہے یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی سمری بتائیں اور اپنے وزڈم کے ساتھ بتائیں تاکہ ریویژن بھی ہو جائے اور بہت سے لوگ جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا بھی فائدہ ہو جائے. سو 10-15 منٹ میں جتنا بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عرفان. دیکھیں, جو مذہبی حوالے کے علاوہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کوئی ایک کتاب کسی کو بتائیں کہ اس کی پڑھنی بہت ضروری ہے اس کو, تو وہ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. یہ کتاب اصل میں ایک یعنی کیریکولم اور ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے. اس کی بیس کے اوپر دنیا کے اندر بہت زیادہ کورسز بنے ہوئے ہیں, اور جو اسٹیفن کووی فاؤنڈیشن ہے وہ پاکستان میں بھی موجود ہے, اور وہ اس کتاب کی بیس کے اوپر پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا ہے. تو اس کا مختصر یہ ہے, اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا میں آپ کو آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں, مگر میں یہ چاہوں گا کہ سب لوگ اس کو خود پڑھیں. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے, اور اردو نہیں, دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے یہ دنیا کی وہ ایک کتاب ہے کہ جو ہر وہ شخص جو کتاب بین ہے اس نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. اس کے جو آتھر ہیں ان کا نام ہے اسٹیفن آر کوی. اسٹیفن آر کوی امریکن تھے, اور وہ بیسیکلی ٹیچر تھے, اور اس کے بعد وہ پھر کارپوریٹ ٹرینر تھے. اور کارپوریٹ ٹرینر اس لیول کے کہ جس میں جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے فورڈ ہے اور جیسے اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ان سب کے وہ کنسلٹنٹ تھے اور کارپوریٹ ٹرینر تھے, اور بہت مذہبی آدمی تھے. ہی واز اے جیو, لیکن ان کا فیتھ پر بڑا یقین تھا, اور انہوں نے اس بنیاد پر انسانوں کو جو مختلف جہتوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, اور انسان کی جو مختلف سطحیں ہیں جن میں ان کی فزیکیلٹی ہے, جن میں ان کا انٹلیکٹ ہے, جن میں ان کی ایموشنلٹی اور اسپرچویلٹی ہے, اس سارے کو مد نظر رکھ کر کچھ اصول بتائے جن کو سیکھ کر انسان اپنی فزیکیلٹی کو اوپر لے جا سکتا ہے, انٹلیکٹ کو اوپر لے جا سکتا ہے, ایموشنلٹی کو اوپر لے جا سکتا ہے, اور اسپرچویلٹی کو اوپر لے جا سکتا ہے. میں نے ایس کیو کا کانسیپٹ یعنی اسپرچول کوشنٹ, یعنی آپ کتنے روحانی ہیں, ایکچولی وہ میں نے اس کتاب سے سیکھا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں اسپرچویلٹی کا مطلب یہ ہے جو کہ باقی تمام جانداروں سے انسان کو مختلف کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کوانٹٹی کیا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کا لیول کیا ہے. ان سب سے بڑا جو اس کا شیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو کوئی سا کام کیوں کے جواب کی وجہ سے بڑا کام بن سکتا ہے اور چھوٹا کام بن سکتا ہے, اور جس کا کیوں کا جواب بڑا ہوگا اس کی اسپرچویلٹی ہائی ہوگی. تو بہرحال یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے 7 عادات کا ذکر کیا ہے جن کو اگر آپ اپنا لیں تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے, اور ان کو سٹیپ وائز انہوں نے بیان کیا ہے, اور صرف بیان نہیں کیا, پھر عمل کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ سارا کا سارا اس کتاب میں بیان کیا. میں تھوڑی دیر میں اس کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں 7 عادتوں کا, کیونکہ مجھے وہ زبانی یاد ہیں, لیکن میں وہ بالکل نہیں بتاؤں گا. آپ مجھے ایک کا بتا دیں یا 2 کا, میں پارٹ 2 آپ سے بنوا لوں گا, بٹ سمجھ آئے. دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں ہمارا زاویہ نگاہ کیا ہے, یہ بڑا اہم ہے. بہت دفعہ ہمارا چیزوں کے بارے میں زاویہ نگاہ جب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا اس کتاب میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ, تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک بیٹا تھا, جو ظاہر ان کا بیٹا ہے, جو کہ صحیح پرفارم نہیں کرتا تھا, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس بچے میں کوئی کمی ہے. لیکن جب انہوں نے ایک اپنی مثال دیتے ہوئے کہا, جب میں نے اور میری اہلیہ نے یہ سوچا کہ نہیں ایکچولی ہمارے رویے میں کوئی کمی ہے, تو ہم نے اپنے رویے کو موڈیفائی کیا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ تبدیلی بچوں میں آنے شروع ہو گئی. اب میں چونکہ پیرنٹنگ کے بہت سارے کورسز کراتا ہوں, اور یہ بات میں نے اس سے سیکھی ہے اس کتاب سے, کہ جب آپ اپنے اوپر محنت کرتے ہیں اور اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک درخت کو پانی دیتے ہیں اور دوسرے درخت میں سے پھل اگنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو آپ کے متعلقین ہیں, مثلا آپ کی اولاد ہے, جب آپ اپنے اوپر محنت کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کو اپنی اولاد پہ نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم سارے انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ پیراڈائم شفٹ ہے.
اسی طریقے سے ایک عادت انہوں نے یہ بنائی ہے کہ جب بھی کوئی چیز شروع کریں تو پہلے اس کا اینڈ سوچیں پھر وہ کام کریں. یعنی یہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے. فرض کریں کوئی میں غیر قانونی کام کرنے جا رہا ہوں, کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جس میں لا کو وائلیٹ کر رہا ہوں, تو میں ایک لمحے کے لیے سوچوں کہ اس کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے, تو یہ کافی بڑی فورس ہوگی جو مجھے روک دے گی. اور جو بھی پاسبل اینڈز ہوتے ہیں اگر ہمیں پہلے پتہ لگ جائیں تو ہم جو ہے اس کام کو نہیں کریں گے. تو اسی طریقے سے انہوں نے اور بہت سی یعنی 7 عادات ہیں جن کا ذکر, اور ایکچولی ان کی نا ایک اور کتاب بھی ہے جس کا نام ہے 8th ہیبٹ, وہ بھی میرے پاس موجود ہے, اور وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب یہ 7 ہیبٹس آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد وہ خود اسی لیول میں آپ کو بتا سکتا ہوں شیورٹی کے ساتھ کہ وہ یہاں نہیں ہے, اگر ہوتی تو میں لے جا چکا. اچھا وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ بہرحال میں بہت ریکمینڈ کروں گا, اور آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ بہت سے سننے والے اور دیکھنے والوں نے یہ کتابیں پہلے سے پڑھ رکھی ہوگی. لیکن نظریہ بدل جاتا ہے. بہرحال میں ایک چیز ایڈ کروں سر اس جی ضرور. یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ جو کر رہے ہو اس کی وجہ پتہ ہونی چاہیے, اور آپ کو پہلے ہی بہت سارے نقصان سے آپ رک جائیں گے. اس کا اگر آپ کو پہلے وجہ پتہ نا, اس کا ایک دوسرا بھی پہلو ہے. بعض اوقات آپ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں, آپ کچھ بنانے جا رہے ہیں کاروبار, تو اگر آپ کو اینڈ پتہ نا کہ اینڈ پہ کیا ریوارڈ ہوگا, اس سے کیا فائدے ہوں گے, وہ پتہ, تو آپ کو موٹیویشن بھی اسی سے ملتی ہے اور ڈائریکشن بھی اسی سے ملتی ہے. تو اس لیے یہ ہیبٹ جو ہے پہلے نمبر پہ شاید اس لیے بتائی گئی ہے. جن کے بچے ایڈلٹ ہیں نا, آپ یہ کتاب ان کو گفٹ دیں, اگلی برتھ ڈے پر یہ کتاب ان کو گفٹ دیں, اور ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. سو میں اب آپ سے اگلی ویڈیو میں اس کی 2nd ہیبٹ پہ بات کروں گا. 8th والی میں ڈھونڈ لیتا ہوں کہاں پہ, پہلے میں پڑھنے نہیں, یہاں ہوتی تو مجھے مل جاتی. تو یہ چلتا رہے گا. اب یہ بہترین طریقہ ہے میرے پاس یہ ہے, اس لیے میں آج اس کو نہیں لے کے جا رہا, لیکن آج میں کوئی اور ڈھونڈوں گا, ابھی ڈھونڈنے لگا ہوں. نہیں, ہم ایک ایک کر کے نا مختلف کتابیں, جو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے بھی ایک تحریک پڑھنے کی ملے گی. آج کل میں وہ پڑھ رہا ہوں کتاب جو یووال نووا ہرارے کی کتاب پڑھ رہا ہوں, پوچھنے آیا تھا ہوموڈیوس. یہ میں پڑھ رہا ہوں, تو میں نے بہت تھوڑی پڑھی ہے. ہاں, تو یہ بھی بہت ہی کمال کی کتاب ہے, اور یہ انشاءاللہ اس پر تفصیل میں بات کریں گے, اور اس کا میں انشاءاللہ پورا خلاصہ بتاؤں گا. کل جب آپ بیٹھے تھے نا, میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا, یہ ہے بھی مشکل تھوڑی سی, یہ عام بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, یا آپ ہی سمجھیں پھر ہمیں سمجھا دیجیے گا.